السلام علیکم۔ آج تھوڑا سا ایک اچھی سی بات اور ذی الحج کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، اور تھوڑا بہت جو میں کچھ جانتی ہوں تمہیں بھی بتاتی ہوں، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ سبھی پورا ویڈیو دیکھنا۔ میں بقرعید کا مہینہ آ رہا اور ذی الحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قبولیت کی درجات کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اس 10 دن میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اور آج میں ایک حدیث بھی بتاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اتنا دوسرے کسی دن میں پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن میں نیک اعمال اللہ کو اتنا پسند ہیں کہ ان 10 دنوں کے برابر دوسرے دنوں کا مرتبہ نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر عشرے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کوئی شخص جہاد کر کے، حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ دوسرے دنوں کو جہاد نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان و مال لے کر جائے اور میدان جہاد میں دونوں چیزیں خرچ ہو جائیں تو جہاد بے شک ایک عشرہ کے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی 10 دن ایسے نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اعمال صالح زندگی محبوب اور معظم ہو۔ ان دنوں کے مقابلے میں تم ان دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ ذکر میں مانایا گیا افضل ہیں۔ تو یہاں میں اور ایک بات بتاتی ہوں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے زیادہ عرفہ یعنی 9ویں دن ذی الحج کے روزے کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں ہر ایک نیک عمل اپنے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ ان دنوں میں ہر دن روزے کا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے مقام میں برابر ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ کا ثواب بہت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، عرفہ کے دن کا روزہ کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ آنے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اس پہلے 10 دن کے عرصے میں اچھے سے اچھا عبادت کریں اور اس کی فضیلت کو ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دنوں کی ہمیں فضیلت اٹھانا بہت سب کو نصیب نہیں ہوتی، ہمیں کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں کسی اور چیزوں میں، مگر ہمیں عبادت اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ موقع مل رہا ہے رمضان کے بعد، ہمیں اللہ تعالیٰ ذی الحج کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کے یہاں قربان کیا تھا۔ اللہ کے یہاں اپنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں اللہ کو قربانی دی تھی، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے دمبا عطا کر دیا۔ آپ تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہوں گے۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا
میں تم نہ بتاتی ہوں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آتا ہے کہ اپنے اولاد کی، انہیں بیٹا بھی ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام بھی بہت دنوں کے بعد ہوئے تھے، تو اولاد بعد میں ہوئی، اور اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بہت اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری محبت کے آگے کس کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش ڈالی، اس مشکل میں ڈالا کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی محبت اللہ کے قریب بہت تھی، تو اللہ کے واسطے انہوں اپنی اولاد کا بھی نے یہ محبت قربان کر ڈالے، تو 3 دن تک انہیں خواب ایسا ہی آیا کہ ذبیح اللہ کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو دیکھیے ان کی وہ خواب میں، اور نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اور وہ خواب اللہ کی طرف سے تھا، تو اللہ کی طرف سے جاتی، تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، انہیں بولتی اللہ کا یہ پیغام ہے، تو انہوں ابا جان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو سامنے رکھنا، کتنی چھوٹی عمر تھی ان کی، کتنی چھوٹی عمر تھی، مگر انہوں اللہ کی ہر بات کو انہوں کوشش کرے کہ میں اللہ کو پہلے رکھوں، بعد میں اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنی قربانی، ایک اولاد کی قربانی دینا کسے ہمت ہوتی ہے بولو، نہیں، حضرت حاجرہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد کو تیار کریں اور بھیج ڈالے، تو عرفات کے میدان میں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل ذبیح اللہ کو ان کے نیچے لیٹائے اور قربانی کے واسطے چھری چلائی، تو چل نہیں پائی، وہ چاقو تیز تھی، مگر تیز دھار چاقو تھی، مگر پھر بھی وہ نہیں کٹ پائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولتی ہیں کہ وہ ابا تمہیں ڈر گئے کیا، میں کہ وہ چھری چاقو چلانے میں نہیں ہاتھ کھڑ گئے کیا کر کو بولتی، مگر پھر بھی انہوں نہیں، میں چلا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو رہی، وہ بچے میں بھی اللہ کے واسطے کتنا جذبہ تھا، اللہ کے واسطے قربان ہونے کا، اللہ کی محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو جب انہوں چلاتی تو انہوں نہیں چلتی، اور چھری کٹتی نہیں، اور ہاتھ سے چھٹ جاتی، تو اللہ کے حکم سے ان کے واسطے ایک دمبا آتا، تو دمبے کو ہمیں بکرا بولتی، تو وہ دمبا کو جنت سے آتا، تو ان کو حکم دیتی کہ اپنی اولاد، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، تو انہیں دمبے کاٹنے کا حکم دیتی، تو آج ساری دنیا ساری اس دن سے لے کر آج تک تا قیامت تک ہم اللہ ان کی سنت ادا کریں گے، اللہ کے راستے میں ہمیں قربان کریں گے، تو یہی اللہ کو بہت پسند آیا، تو اللہ ہمیں اس مہینے میں اتنی برکت اور اتنا سب کچھ ہمیں قربان کرنے کا حوصلہ ملتا، اور یہی یوم عرفہ کے مزید فضیلت ہے، اور تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، تو ان کا کیسا منظر تھا، اور اس وقت نہ مکے میں کوئی جھاڑ تھا، نہ کوئی پانی کا کوئی فیسلٹی نہیں تھی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بھی لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنے مکے کی طرف جاتی، مکہ وہاں صفا مروہ کو چھوڑنے چلے آتی، تو سوچو وہ جنگل بیابان تھا، بہت اندھیرا تھا، پتھریلی زمین تھی، دھوپ اتنی تھی کہ کوئی پانی کا نشان نہیں تھا، کیسے وہ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر اب چلے جاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، تو اس حکم کو اپنانے کے واسطے، اس حکم چلنے کے واسطے انہوں اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پہ چھوڑ کر چلے آتی، تو 7 دن تک ایسے ہی رہتی، مگر پانی کی پیاس بڑھ جاتی ہے، تو چھوٹا بچہ تھا، تو پہلے کا واقعہ تھا جو آب زمزم نکل آیا، تبھی
اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے بچے کے پاؤں سے زمزم کا پانی نکالے تو صفا مروہ میں اوپر چڑھتی، پہاڑ سے یہاں پانی دیکھتی، وہاں پانی دیکھتی، ایسا 7 بار صحیح کرتی تو نہیں ہوتا۔ جب اللہ جبرائیل علیہ السلام کی حکم کو دیتی کہ جاؤ آب زمزم، جب وہ پانی اتنا آتا کہ بہت زیادہ آ جاتا پانی، تب حاجرہ علیہ السلام آگ کو بولتی ہیں کہ اتنا پانی، تب انہوں بولتی ہیں زمزم ٹھہر جا، تو پانی کی رفتار رک جاتی ہے۔ تو تب سے لے کر آج تک ہمیں اس پانی کا ہمیں پیری، مگر آج بھی وہ کم نہیں ہوا۔ تو کتنا اللہ نے انہیں مشکلات میں، آزمائش میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے سے لے کر انہوں قربانی دینے تک بھی انہیں کتنی آزمائش دی اللہ نے، اور پتھر کنکر ماری جب قربان کرنے جاتی تو شیطان انہیں بھڑکاتا ہے، کتنا بھڑکاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، پھر بھی انہوں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، کنکری اٹھاتی تو پھینکتی، وہ بھی ہمیں شیطان کو مارنے حج کے اس میں کرتی۔ تو یہاں تک مجھے معلوم تھا، آپ کو اگر کچھ معلوم ہے، اگر چھوٹ گیا ہے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور لکھنا کہ کیسا رہا آج کا۔ اور یوم عرفہ کی مزید فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا عرش ذی الحج سے زیادہ افضل ہو، اس میں سے ہر دن کے روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں ہر رحمت کی عبادت شب قدر، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ اور ہمیں اور ایک کام امپورٹنٹ ہے جو ہمیں کرنا ہے، تکبیر، تو ہمیں تکبیر شریف پڑھنی ہے، تو ضرور یاد سے پڑھ لیں۔ کون کون پڑھتی ہیں وہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دینا۔ تو یہاں میں سارا کام اپنا کچن کا کام پورا کر ڈلی، آج نائٹ روٹین شیئر کری اس میں تمنا، میں یہ نائٹ روٹین میں کیا کیا کرتی تھی کرتا۔ تو دیکھو میں بھی برتناں پورے صاف رکھو، اور جو بھی ہیں قربانی دیتی نا، نماز روزے کی نماز کا اہتمام کریں، الحمدللہ تہجد بھی پڑھیں کی تو اگر ہمیں اس دن کا بھی ہمیں اہتمام نہیں، باقی کے دن پہ تو ہمیں نہیں پڑھتے، اس کا ضرور اہتمام کریں کہ روزے رکھیں، اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ پڑھیں۔ اللہ کو استغفار کرنے والے کا بہت پسند آتی، تو میں بہت سے استغفار کے بارے میں بھی شارٹس ڈالتا ہوں، وہ بھی جا کو چیک کرو، تمہیں بہت فضیلت ہے۔ ہمیں اپنی آخرت بھی بنانا ہے، دنیا بھی بنانا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بھی سوچنا ضروری ہے۔ تو میرا کام یہاں پہ پورا ہو گیا، نائٹ روٹین میرا، ابھی میں یہاں پہ واش بیسن کو بھی کلین کر کو سب کر کو رکھتی ہوں، اور ہمیں کوشش کریں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہر اذان کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کو، درود ابراہیم پڑھ کو، اور اذان کی بات کی دعا پڑھ کو، اور یہ ایک بار 3 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس عمل سے ہم نہ عمرہ اور حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم نہ بھی حج کو بلا لیتی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں عمرے کو بھی انشاءاللہ اللہ بلاتی۔ ایسا اللہ کے بلانے کو ہے، کتنے پیسے رہے تو بھی کیا ہوا، جانے والے پیسے والے بھی نہیں جاتے، اگر دیکھا جائے تو پیسے والے نہیں رہتے، پیسے نہیں رہتے پھر بھی ان کے پاس کمائی کا ذریعہ بھی نہیں رہتا، مگر اللہ جب بلانے کو آتا تو وہ کسی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، تو ہر حال میں جا کو آ جاتی جب اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نہ بھی اس مہینے میں اس سعادت نصیب ہو کہ ہمیں بھی عمرہ حج عمرہ کریں، تو کوشش کریں کہ ہر نماز، ہر اذان کی بات دعا پڑھنے کے بعد درود شریف اور یہ لبیک پڑھیں، تو اللہ الحمدللہ اللہ انشاءاللہ اللہ کو ہمیں اس اللہ کی پکار ہماری پکار سے مل جائے تو ہمیں اللہ بلا لے، تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ دینا اس کا کام ہے، اور یہاں پہ سارے باتیں ختم ہوگی، اور
میں آج ڈنر میں تم نے کیا بنی تھی وہ بھی بھول گئی۔ تو میں چکن تندوری اور گرین چٹنی، پیاز کی سلاڈ اور روٹی بنائی تھی۔ تو تمہیں پہلے دیکھے ہوں گے، نہیں ایسا تو میرا کچن بھی کلین ہو گیا، سب کام ہو گیا نائٹ کا، اور نیکسٹ ڈے کے واسطے یہ کچن ریڈی ہے۔ تو ہمیں اب تھوڑا سا کام ختم کر کے ہمیں باہر ٹھنڈی ہوا لینے بیٹھتی، ہمیں یہاں پہ فیملی ٹائم گزارتی اور یہاں پہ بیٹھ کر 11 بجے تک بیٹھتی، اچھی ہوا آتی ہے اور اچھا دکھتا، تو یہاں پہ روز بیٹھتی، ہمیں تھوڑا سا ٹائم اچھا گزرتا، تو رات میں ہمیں یہاں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتی اور تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹ بھی جاتی۔ تو آج کا بلاگ کیسا لگا؟ اچھا لگا تو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ یہ دیکھو میں میٹ بھی سکھنے ڈالی تھی تو وہ بھی اٹھا کو لے کو آئی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن، اگر میری بات اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔